السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محمد بن قاسم کی کہانی کا اگلا پارٹ۔ راجہ دیکھنے سے پہلے ہی تمام گھوڑوں کو خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی تھی وہ عربوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ راجہ نے ابوالحسن سے عربوں کے نئے دین اور ان کی فتوحات کے متعلق کئی سوالات کیے۔ دلیپ سنگھ نے ترجمانی کے فرائض انجام دیے۔ ابوالحسن نے تمام سوالات کا جواب دینے کے بعد دین اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی۔ راجہ نے اسلام کی بہت سی خوبیوں کا اعتراف کرنے کے بعد ابوالحسن سے دوبارہ ملاقات کرنے کا وعدہ لے کر انہیں رخصت کیا۔ جب ابوالحسن اپنے میزبان کے گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ سلمیٰ ابھی تک واپس نہیں آئی اور اب تو شمس چند آدمیوں کے ہمراہ اس کی تلاش میں جا چکا ہے۔ ابوالحسن ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے صحن میں ٹہل رہا تھا کہ سفید گھوڑا بے تحاشا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی۔ ابوالحسن نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، خدا معلوم اسے کیا ہوا ہے۔ یہ گھوڑا سرکش ضرور ہے لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں، اور لگام پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ سکتی ہے لیکن اس کا گر پڑنا ممکن نہ تھا۔ میں جاتا ہوں۔ ابوالحسن نے شیخ عبدالشمس کے خادم سے دوسری لگام منگوا کر گھوڑے کو دی اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر مکان سے باہر نکلا اور گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گھوڑے کی رفتار ظاہر کرتی تھی کہ اسے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے۔ گھوڑا چند کوس گھنے جنگل میں گزرنے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھا اور ایک آبشار کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس سے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ابوالحسن گھوڑے سے اترا اور ایک درخت کے ساتھ باندھ کر سلمیٰ کو آوازیں دینے لگا۔ دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھک کر آبشار کے قریب ایک پتھر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شام ہونے کو تھی۔ ابوالحسن نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر ایک دشوار گزار راستے سے اس مقام تک پہنچا جہاں سے پہاڑی ندی کا پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گرتا تھا۔ سلمیٰ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ ابوالحسن کی نظر اس پر اس وقت پڑی جب ایک 3 گز لمبا اور آدمی کی ران کے برابر موٹا اژدہا گھاس میں سے رکھتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ابوالحسن سلمیٰ سلمیٰ کہتا ہوا بھاگا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چند قدم دور لے گیا۔ سلمیٰ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ اژدہا شکار کو جاتا دیکھ کر پھنکارتا ہوا لپکا۔ اتنی دیر میں ابوالحسن نیام سے تلوار نکال چکا تھا۔ اژدہے نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر گردن بلند کی۔ ابوالحسن نے ایک طرف کود کر وار کیا۔ اژدہے کا سر کٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ ابوالحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا، تم بہت بیوقوف ہو۔ سونے کی یہ کون سی جگہ تھی؟ سلمیٰ ابھی تک دہشت زدہ ہو کر کانپ رہی تھی۔ وہ بولی، میں تھک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور اونگتے اونگتے نہ جانے کس وقت لیٹ کر سو گئی۔ میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں لیکن ایسا اژدہا کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پہنچ گئے، ورنہ یہ اژدہا اس طرح تڑپنے کی بجائے مجھے نگل رہا ہوتا۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تم جانتی ہو میں یہاں کیسے پہنچا ہوں؟ تم یہ بتاؤ، تم نے یہاں پہنچ کر گھوڑا کیوں چھوڑ دیا؟ سلمیٰ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کب چھوڑا، وہ مجھے گرا کر بھاگ گیا تھا۔ ابوالحسن نے ذرا سخت لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے تمہاری تربیت بہت ناقص ماحول میں ہوئی ہے، اس لیے تمہارے اخلاق کا معیار وہی ہونا چاہیے جو زمانہ جاہلیت کے عربوں کا تھا، لیکن وہ بھی ہزار برائیوں کے باوجود مہمان سے جھوٹ بولنا ایک گھناؤنا فعل خیال کرتے تھے۔ اور اس گھوڑے کو خالی واپس آتا دیکھ کر مجھے یقین نہ آتا تھا کہ وہ تمہیں گرا کر بھاگ آیا ہے۔ اس کی تربیت میرے استبل میں ہوئی ہے۔ یہ سرکش اور مغرور ضرور ہے لیکن دھوکہ دینا نہیں جانتا۔ سچ بتاؤ، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لگام نہیں اتاری اور اسے ڈرا دھمکا کر واپس نہیں بھیجا؟ سلمیٰ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ برا مانتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ تم میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں میں برا سمجھتا ہوں، جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا۔ آپ چاہیں تو میں ہر عادت بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی خوشنودی میرا فرض ہے اور آج آپ نے تو میری جان بھی بچائی ہے۔ تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں چاہتا ہوں تمہارا خدا تم سے خوش ہو۔ تمہیں صرف وہ چیز پسند کرنی چاہیے جو اسے پسند ہو اور ہر اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو اسے ناپسند ہو۔ خدا کو عورتوں کا نیم عریاں لباس میں مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں۔ سلمیٰ نے جواب دیا، لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کر لیا ہے۔ ابوالحسن نے کہا، لباس سے زیادہ دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خیر اب ان باتوں کا وقت نہیں، شام ہو رہی ہے، تمہارے والد بہت پریشان ہوں گے۔ وہ گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری تلاش میں نکل گئے تھے۔ چاندنی رات میں ابوالحسن اور سلمیٰ جنگل عبور کر رہے تھے۔ سلمیٰ گھوڑے پر سوار تھی، ابوالحسن باغ تھامے آگے آگے چل رہے تھے۔ راستے میں سلمیٰ نے ابوالحسن کے بحری سفر، اس کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کے متعلق سوالات کیے، لیکن اس کی توقع کے خلاف ابوالحسن کی بے اعتنائی بڑھتی گئی۔ سلمیٰ پریشان بھی تھی اور نادم بھی۔ بالآخر اس نے کہا، آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے، میں معافی چاہتی ہوں۔ آپ مجھے سزا دے لیں لیکن خفا نہ ہوں، یہ میرا قصور تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے۔ میں اتر آتی ہوں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔
इस दफ़ा भी इसकी तौक़ा के खिलाफ अबुल हसन ने सदमे से जवाब दिया, अगर मुझे इस बात का खदशा ना होता कि तुम एक औरत हो और कोई दरिंदा तुम्हें खा जाएगा तो मैं यकीनन इस वक्त तुम्हारे साथ चलना गवारा ना करता। सलमा शकीत होरता सी होकर थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, अगर वो अलदहा मुझे निकल जाता तो आपको इस बात का अफसोस होता? ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे सामने अगर वो किसी को भी हलाक करता तो मुझे इसी कदर अफसोस होता। आपने मेरे लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाली? एक इंसान की जान बचाना मुसलमान का फ़र्ज़ है। सलमा देर तक खामोश रही। दूर से चंद घोड़ों के टाप की आवाज़ सुनाई दी और अबुल हसन ने कहा, देखो वो अभी तक तुम्हें ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर बाद अब्दुल और इसके साथी पहुंच गए। बेटी को सलामत देकर अब्दुल ने वाक़यात की तफसील में जाने की ज़रूरत महसूस न की। सलमा की ज़मानी अलदहे के मुतालिक सुनकर उसने अबुल हसन का शुक्रिया अदा किया। अगले रोज़ अली सुबह अब्दुल अपने मकान की छत पर नीम ख्वाबी की हालत में लेटे लेटे अजान की दिलकश आवाज़ सुन रहा था। कुछ देर अंगड़ाइयाँ लेने के बाद इसने आंखें खोली। सलमा अभी तक गहरी नींद सो रही थी। अब्दुल इसे जगाकर सुबह की हवा ख्वारी के लिए इरादे से बाहर आ गया। अबुल हसन के साथ ही शबनम आलूद घास पर चादरें बिछाकर इसके पीछे सब बस्ता खड़े थे। अबुल हसन ने नहायत दिलकश आवाज़ में सूरत फातिहा के बाद चंद आयात तिलावत की। कुरान मजीद के अल्फाज ने अब्दुल शम्स के दिल में तलातम बर्पा कर दिया। इसके पड़ोसी अरब भी इसके करीब आकर खड़े हो गए और अपनी कौम के नौजवानों के नए तरीके इबादत को दिलचस्पी से देखने लगे। रुकू और सुजूद के बाद दूसरी रकअत तक अब्दुल शम्स पर एक बेखुदी की सी तारी हो गई। इसने आहिस्ता आहिस्ता नमाजियों की तरफ चंद कदम उठाए और करीब पहुंचकर झिझका, रुका और जज्बात के हिंजान के किसी राव के मातहत भागता हुआ सफ में खड़ा हो गया। इसके साथियों ने भी इसकी तकलीफ की। नमाज के इख्तिताम पर अबुल हसन ने उठकर अब्दुल शम्स को गले लगा लिया। अब्दुल शम्स की आंखों में मुसरत के आंसू छलक रहे थे। अबुल हसन और इसके साथियों ने इन्हें मुबारकबाद दी। अब्दुल शम्स ने कहा, आपकी ज़ुबान में एक जादू था, मुझे कुछ और सुनाइए। अबुल हसन ने जवाब दिया, ये मेरी आवाज़ ना थी, ये खुदा का कलाम था। अब्दुल शम्स ने कहा, बेशक ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, सुनाइए मुझे। अबुल हसन ने अपने एक साथी तलहा की तरफ इशारा किया। तलहा कुरान का हाफिज था। अरब इसके इर्द गिर्द बैठ गए। तलहा ने सूरत यासीन की तिलावत की। कुरान मजीद के मुक़द्दस अल्फाज और तलहा की दिलगज़ाज़ आवाज़ से अब्दुल शम्स और इसके साथियों पर रिक़्क़त तारी हो गई। तिलावत के बाद अबुल हसन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए इन्हें इस्लाम की दावत दी। अब्दुल शम्स और इसके साथी जो एक मुद्दत से अरबों की अज़मत की दास्तानें सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का इतराफ़ कर चुके थे, अबुल हसन की तबलीग के बाद दीन इस्लाम की सदाकत पर ईमान ले आए। कलमा तौहीद पढ़ने के बाद अब्दुल शम्स ने अपने लिए अब्दुल्ला का नाम पसंद किया। सलमा नारियल के एक दरख्त का सहारा लिए खड़ी थी। ये तमाम वाक़यात देख रही थी। वो झिझकती हुई आगे बढ़ी और अपने बाप से कहने लगी, अब्बा जान, क्या औरतें भी मुसलमान हो सकती हैं? अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए अबुल हसन की तरफ देखा और बोला, खुदा की रहमत औरतों और मर्दों के लिए यकसा है। सलमा ने कहा, तो मेरा नाम भी तब्दील कर दीजिए, मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ। अबुल हसन ने कहा, तुम्हारा नाम यही ठीक है, तुम फ़कत कलमा पढ़ लो। सलमा ने कलमा पढ़ा और सब ने हाथ उठाकर इसके लिए दुआ की। आसमान पर बादल छा रहे थे। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और ये लोग एक कमरे में चले आए। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई और दलीप सिंह ने आकर खबर दी कि महाराज आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अबुल हसन अपने साथियों को वहीं छोड़कर दलीप सिंह के साथ हो लिया। दोपहर के वक्त अबुल हसन वापस आया और इसने अपने साथियों को बताया कि राजा और बाद सरदारों ने और भी अरबी घोड़े खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की है, इसलिए हमारा जहाज़ चौथे रोज़ वापस रवाना हो जाएगा। अब्दुल्ला यानी कि अब्दुल शम्स ने इन्हें कुछ दिन और ठहरने के लिए कहा, लेकिन अबुल हसन ने जल्द वापस आने का वादा करके इजाज़त हासिल कर ली। अब्दुल्ला ने कहा, अभी हमें इस्लाम के मुतालिक बहुत कुछ जानना है, अगर आप तलहा को यहीं छोड़ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। अबुल हसन ने तलहा की तरफ देखते हुए जवाब दिया, अगर ये पसंद करे तो मैं इन्हें बाखुशी यहाँ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तलहा ने यह दावत खुशी से कबूल कर ली। अगले दिन अबुल हसन के साथ ही जहाज़ के बादमानों की मरम्मत और खुर्दोनोश का ज़रूरी सामान खरीदने के लिए रवाना हो चुके थे। दलीप सिंह और अब्दुल्ला से मशवरा करने के बाद अबुल हसन ने अपने तमाम सरमाए 8 हाथी और बाकी जहाज़ नारियल से भर लिए। शाम के वक्त अबुल हसन अब्दुल्ला के बागीचे में चहलकदमी कर रहा था। पीछे से किसी कदमों की चाप की आवाज़ सुनाई दी। मुड़कर देखा तो सलमा खड़ी थी। वो चेहरा जो 2 दिन पहले मुसरतों का गहवारा था, अब हसन और मिलाल की तस्वीर बना हुआ था। जो आंखें अंधेरे रात के सितारों से ज़्यादा दिलफरेब और चमकीली थी, अब पुरनम थी। उसने कदरे बेअतनाई से पूछा, सलमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अबुल हसन का रूखापन देखकर जब्त की कोशिशों के बावजूद इसके आंसू छलक पड़े। कांपते हुए होंठों से दिल की गहराइयों में डूबी हुई आवाज़ निकली, आप परसों जा रहे हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आंसू में भीगी हुई मुस्कुराहट अबुल हसन के दिल पर असर किए बगैर ना रह सकी। उसने कहा, सलमा तुम अभी वहीं
ابھی بھی وہیں ہو۔ اسلام قبول کرنے کے باوجود تم میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا۔ تمہیں اپنا محرموں کے سامنے آنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان لڑکی کا سب سے بڑا زیور حیا ہوتا ہے۔ آپ اب تک مجھ سے خفا ہیں۔ آپ کے کہنے پر میں لباس تبدیل کر چکی ہوں، نماز پڑھ چکی ہوں، پرسوں سے میں نے گھر کے باہر پاؤں بھی نہیں رکھا۔ کیا یہ بھی ضروری ہے کہ میں ایک مسلمان کے سامنے بھی نہ آؤں؟ ہاں، یہ بھی ضروری ہے۔ میں طلحہ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ تمہیں ایک مسلمان عورت کے فرائض سے آگاہ کرے گا، تمہیں اسلام کی صحیح تعلیم دے گا۔ سلمہ نے جواب دیا، مجھے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں۔ آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گی۔ آپ کے اشارے پر میں پہاڑ سے کودنے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، سلمہ اگر تمہیں میری خوشی اس قدر عزیز ہے تو سنو، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم سر سے پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ سچے مسلمان کی ہر نیت اور فعل کو کسی انسان کی خوشی نہیں بلکہ خدا کی خوشی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تم ایک ایسی دنیا میں پاؤں رکھ چکی ہو جو ایک لامتنادی جدوجہد کا گھر ہے۔ اس میدان میں کودنے والے کے دل میں آنسو اور آہوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کا پہلو میں وہ دل ہونا چاہیے جو خدا کی راہ میں زندگی کی بلند ترین خواہشات کو بھی قربان کرنے سے نہ گھبرائے۔ اس کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو لیکن زبان سے آہ تک نہ نکلے۔ تم عرب جاؤ تو شاید یہ دیکھ کر حیران ہوگی کہ مسلمان عورتیں اپنے شوہروں کو، بھائیوں کو اور بیٹوں کو جہاد پر رخصت کرتی ہیں، لیکن ان کی آنکھ میں آنسو تو درکنار، پیشانی پر شیکن تک نہیں آتی، اور یہ صرف اس لیے کہ وہ خدا کی خوشی کو دنیا کی ہر خوشی پر ترجیح دیتی ہیں۔ اگر تم مجھے یہ خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ تم اسلام کو سمجھی نہیں۔ اگر خدا کو خوش کرنا چاہتی ہو تو گھر جاؤ، میں طلحہ کو بھیجتا ہوں، وہ آج ہی تمہیں قرآن پڑھانا شروع کر دے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو تم میری پیراکی کا امتحان لینے کے لیے ساحل سے 1 میل کے فاصلے پر سمندر میں میرا استقبال نہ کرو اور مجھے جنگلوں اور پہاڑوں میں تمہیں تلاش نہ کرنا پڑے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوگی عبدالشمس کا نام تبدیل ہونے کے بعد اس کے گھر کا نقشہ بھی بدل چکا ہے اور اس 4 دیواری میں ایک مسلمان لڑکی پرورش پا رہی ہے۔ سلمہ نے پر امید ہو کر پوچھا، آپ کب آئیں گے؟ میں دن معین نہیں کر سکتا، لیکن ارادہ یہی ہے، گھوڑے خریدتے ہی وہاں سے واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر مجھے جہاد کے لیے کہیں جانا پڑا تو ممکن ہے میں کہ دوبارہ نہ آ سکوں۔ سلمہ کے چہرے پر پھر ایک بار اداسی چھا گئی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، نہیں، یوں نہ کہیے، خدا آپ کو واپس ضرور لائے گا۔ تم دعا کرتی رہو گی تو انشاءاللہ میں ضرور آ جاؤں گا۔ سلمہ نے کہا، دعا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر میری دعا قبول ہو سکتی تو آپ جانے کا ارادہ کیوں کرتے؟ ابو الحسن نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کر چکا ہے۔ اس نے ذرا لہجے کو ترش بناتے ہوئے کہا، سلمہ جاؤ، اگر عرب کی عورتیں بھی تمہارے جیسی نیک دعائیں کرتی تو اسلام کی روشنی عرب کی حدود سے باہر نہ نکلتی۔ سلمہ نادم سی ہو کر واپس ہوئی۔ بار بار اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، میں بہت بیوقوف ہوں، میں نے یہ کیوں کہا؟ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھے پر چڑھی۔ افق مغرب پر گرم لوہے کی سرخ تال کی طرح چمکتا ہوا سورج پانی میں غوطہ لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں ہلکے ہلکے بادل شفق کی سرخی کی عکاسی کر رہے تھے۔ مرطوب ہوا کی جھونکے ناریل کے پتوں پر ایک دلکش راگ چھیڑ رہے تھے۔ ارد گرد تمام مناظر سے ہٹ کر سلمہ کی نگاہیں سمندر کے کنارے عربوں کے جہاز پر مرکوز ہو گئیں۔ دل میں ہیجان برپا ہوا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے خشکی اور تری کے مالک، مجھے ایک مسلمان عورت کا ایمان دے، مجھے سیدھی راہ دکھا، اور جب وہ واپس آئیں تو مجھے دیکھ کر خفا نہ ہوں۔